بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غربت کی چکی میں پستا یتیم دانش آج پھر وہ ایک کامیابی کی منزل طے کر چکا تھا۔ دانش اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی 8 بہنیں تھیں، سب اس سے بڑی تھی۔ بابا رحمان اس وقت ان کو اکیلا چھوڑ کے جب دانش صرف 2 سال کا تھا، جب اس نے ہوش سنبھالا تو اس نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو غربت کی چکی پیستے ہوئے دیکھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوتا اور اس کا دل خون کے آنسو ہوتا۔ وہ بہت چھوٹی عمر میں بہت سوچنے لگا تھا۔ وہ غربت کی وجہ سے پڑھ نہ سکا، مگر وہ ذہین بہت تھا۔ سب اس کی ذہنیت کی داد دیتے تھے۔ وہ ایسے کہ محلے کے اگر کسی بچے کے کھلونے خراب ہو جاتے یا بیچ دیتے یا پھر باہر پھینک دیتے، وہ ان کو اٹھا کر اپنے گھر لے آتا اور ان کی مرمت کرتا۔ بالآخر وہ اس کھلونے کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ اس وجہ سے سب اس کی ذہنیت کی داد دیتے تھے۔ ماں، میں ضرور کام کروں گا، آپ کا سہارا بنوں گا۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ اگر میرے بابا زندہ ہوتے تو مجھے ضرور پڑھاتے، مگر وہ بہت مایوس تھا۔ وہ سوچ تو سکتا تھا لیکن پڑھ نہیں سکتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا، بیٹا گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر کوئی کام کر لو تو شاید گھر کے حالات بہتر ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور پھر آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، بیٹا اگر تمہارے بابا زندہ ہوتے تو تمہیں ایسا کچھ نہ کرنے دیتے، مگر یہ بیٹا یہ سب کرنا تمہاری مجبوری ہے۔ دیکھو بیٹا، تمہاری بہنیں بھی سارا دن دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور میں بھی محلے کے کپڑے سلائی کر لیتی ہوں، مگر پھر بھی ہمارا گزارا مشکل سے ہوتا ہے اور یہ سب تمہارے سامنے ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ماں کو چپ کراتے ہوئے بولا، ماں میں ضرور کام کروں گا، آپ لوگوں کا سہارا بنوں گا، اپنی یتیمی کسی پر ظاہر نہیں کروں گا۔ یتیم کبھی بھی بے سہارا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اگلے دن دانش ایک پرچون کی دکان پر گیا جہاں پر پہلے سے 7-8 لڑکے کام کر رہے تھے۔ دانش نے دکان کے مالک سے کہا، چچا آپ مجھے کام پر رکھ لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ دکان کا مالک اچھا انسان تھا۔ اس نے دانش سے چند معلومات لی اور پھر دکان پر کام کرنے کی اجازت دے دی۔ پھر وہ بہت خوش ہوا، خوشی خوشی کام کرنے لگا۔ اگرچہ بہت ذہین تھا، اس لیے یہ کام سیکھ گیا، جلدی ہی دوسرے لڑکوں سے زیادہ تیز کام کرنے لگا۔ اسی وجہ سے دوسرے لڑکے اس سے حسد کرنے لگے، اس کو دکان سے نکلوانے کی ترکیبیں سوچنے لگے، مگر مالک ان کی ایک نہ سنتا۔ اسے پتا تھا کہ یتیم کے منہ سے اگر بد دعا نکل گئی تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا، بلکہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یاد تھی جس میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھے گا، اس کے لیے ایک حج کے برابر ثواب ہے۔ اس لیے دکان کا مالک یہ نیکی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور باقی لڑکوں کی سنی انسنی کر دیتا۔ وقت گزرتا گیا، دانش کے گھر کے حالات بہتر ہو رہے تھے۔ دانش بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ اس دوران اس نے اپنی 2 بہنوں کی شادی بھی کر دی، لیکن اچانک دانش نے پرچون کی دکان پر کام کرنا چھوڑ دیا۔ مگر اس کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ ایک دن صبح سویرے دانش ماں کی دعائیں لے کر گھر سے چل پڑا، جبکہ دانش نے ماں کو صرف اتنا کہا، ماں دعا کرنا کہ میں جس مقصد کے لیے نکل رہا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ وہ یتیم ضرور تھا، مگر ماں کی دعائیں اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنا بچپن کا خواب پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کو کھلونوں کی ایک بڑی فیکٹری میں بطور مکینک ملازمت مل گئی۔ وہ اپنی اس کامیابی پر بہت خوش ہوا۔ صبح سے شام تک کھلونے ٹھیک کرتا اور شام کو گھر واپس آ جاتا۔ اس کام سے بہت خوش ہوتا۔ کچھ عرصہ بعد دانش فیکٹری کے مالک سے ملا اور اس سے کہا، سید صاحب کام چھوڑنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنا کام کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو اپنا کام شروع کر لوں، اس میں مجھے آپ کی ضرورت ہوگی۔ مالک نے دانش سے کہا، ہاں بیٹا، جس قسم کی مدد کی ضرورت ہو میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ دانش نے مالک کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر پہل تو اس نے ایک چھوٹی سی دکان سے لی، کام شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کا کام بڑھتا گیا۔ اس نے ضرورت محسوس کی اب اسے ملازم رکھنے پڑیں گے۔ اس نے شروع میں 2 ملازم رکھے اور پھر کام کرنے کے لیے دکان چھوٹی بڑھنے لگی اور پھر دانش دکان کی جگہ فیکٹری کا مالک بن گیا۔ دانش کھلونا انڈسٹری کے نام سے یہ فیکٹری دنیا بھر میں نئے کھلونے متعارف کرا رہی ہے۔ اس فیکٹری کے کھلونے دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ ملک کے مشہور اخبار کے تھے جس میں دانش کا تعارف شائع ہوا تھا۔ اس طرح دانش نے ایک نئی منزل طے کر لی اور آج اس کی ماں بہت خوش تھی کہ دانش نے یتیم ہونے کے باوجود ہمت نہ ہاری اور وہ دوسرے یتیم بچوں کے لیے ایک سبق تھا۔
اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی سچی کہانی ہے تو ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔